الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي مقصود من توئی ورضائے تو إلهي مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بند غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے آمین کہتے رہے یہ دعا اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا
ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 30 اکتوبر عیسوی 2021 ہم یہاں 29 اکتوبر 2021 ہم یہاں حسینیہ نگر بھروچ اپنی اس جامع مسجد میں نکاح کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ نکاح یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے برائیوں کے دور میں، فسادات کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ تو ایک تو نکاح خود سنت ہے، پھر اللہ کے گھر میں ادا کرنا یہ دوسری سنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اجر و ثواب ہمارے خاکوں میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے تمام جوانوں کو اسی طرح سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے۔ ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ عام طور پر جتنے سوالات اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیے گئے، زیادہ تر دیہات سے آنے والے سوال کرتے تھے۔ جو کبار صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے تو فرماتے ہیں کہ ہم تو ہمارے ادب کے یوں بیٹھے رہتے تھے، زبان کھول نہیں پاتے تھے کہ آپ علیہ السلام سے کیسے بات کریں۔ لیکن جو دیہات کے آنے والے تو انہیں اتنا احساس بھی نہیں تھا، پاس و لحاظ بھی نہیں، تو وہ دیہات کا ایک مزاج تھا، وہ دیہات سے آتے اور سوال کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دیہات سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کتنا پیارا سوال ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ کون سے عمل ہے جو کثرت سے انسان کو جنت میں داخل کر دے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمانوں میں آپ بڑے خوش نصیب، رب العالمین نے ہمیں ایسا دلارا پیارا نبی دیا۔ اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا، نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء، امام الملائکہ، اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ہے، کیا شان ہے آپ کی۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علینا
اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اس وقت 90 سال کی عمر ہے اور ابھی گجرات کے 2 سفر ہو گئے آگے پیچھے، اللہ کا شکر ہے۔ اس عمر میں بھی حضرت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور بیان بھی فرماتے ہیں۔ ایک ادارے میں میں حضرت کے ساتھ تھا، یہ کرسی کے پاس بیٹھا تھا، تو حضرت فرمانے لگے ایک اللہ کے ولی بیان فرما رہے تھے اور بیان کرتے کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کچھ مصرے پڑھے۔ پہلے وہ مصرے سنو، عربی شاعر کا کلام۔ محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر۔ عربی شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح میں کہہ رہا ہوں کہ یاقوت یہ ہے تو ایک پتھر، لیکن تمام پتھروں میں ممتاز ہے۔ تمام پتھروں بھئی، ایک تو وہ پتھر ہے جو باہر سڑکوں پہ لگا جس پہ ہم چلتے ہیں، تھوک بھی دیتے ہیں، اور ایک وہ پتھر ہے جو کہاں لگا ہے، اس پہ کوئی تھوک سکتا ہے پتھر، لیکن جگہ بدل گئی، یوں کہیے صحبت بدل گئی۔ کیا بدل گئی؟ اس پہ بعد مشائخ لکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی پہچان، اس کا تعارف کہ انسان کیسا ہے، تو کہ اس کے جلیس یعنی دوست دیکھو۔ کیا دیکھو؟ بولو محبت سے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا ہے، دوستوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بات فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم میں وہ انسان پاک نہیں جس کی محفل پاک ہے۔ عجیب بات ہے اور سننے کے قابل، اور دل کے کاموں سے سنیں۔ ایک تو مشائخ کہتے ہیں کہ صحبت کا خیال کرو، یعنی اپنی صحبتیں پاکیزہ بناؤ، اپنی مجلسیں پاکیزہ بناؤ، کہ صحبت سے، دوست سے انسان کا تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقولہ ہے، آپ کا جو ملفوظ ہے، وہ دلوں کو ہلا دینے والا۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم میں پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تم میں پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کیا پاک ہو؟ بولو محبت سے۔ اللہ ماشاء اللہ، اکثر لوگوں کی تنہائی، یہ میرا ہاتھ تو دیکھ رہے ہیں، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کس کی طرف؟ بولو محبت سے جی، ذرا بدل آواز سے، موبائل کس کی طرف؟ اکثر لوگوں کی تنہائیاں داغدار کر دی۔ کیسی کر دی؟ داغدار، داغدار، قابل افسوس کس نے کر دی؟ بعض بیچاری جوان بچیاں، ابھی شادی ہوئی 6 مہینے نہیں ہوئے، اور وہ شکایت کر رہی ہے کہ مولانا ایک تو رات کو 12 بجے گھر پہ آتا ہے، اور 12 بجے آنے کے بعد میں چارپائی پہ خوبصورت بیوی سوئی ہوں، میری طرف توجہ نہیں ہے۔ توجہ کس میں ہے؟ نہیں ہے، افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجلس سے جہاں پاک، تنہائی کو بھی کیا بنائیں گے؟ بولو انشاءاللہ پاک بنائیں۔ کیسے بنائیں؟ اللہ والا شاعر کہہ رہا کہ یاقوت یہ ہے تو پتھر، لیکن تمام پتھروں میں ممتاز ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو بشر، لیکن تمام بشروں میں آپ ممتاز ہیں۔ جو مقام اللہ نے آپ کو دیا آج تک کسی کو ملا نہیں،
نے قیامت تک کسی کو ملنے والا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ والے یہ کلام پڑھے محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر. اتنا پڑھ کے یہ رک گئے, کچھ بول نہیں رہے, خاموش ہے. تو جو آگے والے تھے انہوں نے ادب سے کہا حضرت آگے ارشاد فرمائے, کیوں خاموش ہو گئے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جیسے ہی یہ اشعار پڑھے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, آسمان سے ندا آئی اے میرے بندے تیرا ہمارے محبوب علیہ السلام کی یہ تعریف کرنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی, جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر, سب کی مغفرت. اس لیے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں محبوب علیہ السلام سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ محبوب کا تذکرہ کرنے والے بھی اللہ کی نگاہوں میں محبوب بن جاتے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں محبوب بنا, محبوب بنا. خیر, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا, سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنہ. اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے نا وہ کون سی چیزیں ہیں جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام فرماتے بتقوی اللہ, پہلی چیز آپ نے بتلائی اللہ کا تقوی, پہلی چیز اللہ کا تقوی. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, اللہ نصیب فرما دے. اور دوسری چیز آپ نے بتلائی بے خلق حسن, یعنی اچھے اخلاق. کیسے اخلاق؟ نہیں, آپ دل سے کہو. آج نماز پڑھنے کو لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کسی درجے میں, 100% تو نہیں, اللہ معاف کرے. مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بازار آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سب سے پیاری پسندیدہ جگہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ مسجد ہے, مسجد. اور سب سے مبغوض, سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی اترتی ہے تو کہاں پر؟ بازاروں. لیکن آپ دیکھیں اکثریت کہاں پہنچ گئی؟ اور مسجدیں. لیکن پھر بھی کسی درجے میں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں, تسبیح پڑھ لیتے ہیں, اللہ کے راستوں میں بھی نکلتے ہیں, اور 5 لوگوں کو اللہ توفیق دے تو عزت بھی رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ عزت. میں نے اس کا نام رکھا عزت. اور میں کہا بھی رکھتا ہوں کہ عزت رکھ لیں, عزت رکھ لیں, وہاں عزت رہ جائے گی. نہیں سمجھے؟ عزت رکھ لیں وہاں کیا رہ جائے گی؟ بولو انشاءاللہ عزت رہ جائے گی, عزت رہ جائے گی. اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. بات کسی اور طرف نکل جائے تو کسی درجے میں اس کا بھی ہے, تسبیح بھی ہے, قرآن بھی ہے, نماز بھی ہے, حج ہے, عمرہ بھی ہے. لیکن اس وقت آپ ہمارے سماج معاشرے کو دیکھیں, سب سے زیادہ گراوٹ ہے تو کس میں؟ اخلاق. کس میں؟ اخلاق بگڑ گئے, اخلاق بگڑ گئے. نہ زبان کے بولنے کے ٹھکانے, نہ کوئی رہن سہن. اچھے اچھے لوگ جب منہ کھولتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ اب یہ زیادہ نہ بولے تو اچھا, ورنہ بھی کینچی چلے گی. کیا چلے گی؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی ماپ نہیں, کوئی ماپ نہیں, کیا بول رہے ہیں پتہ ہی نہیں. اخلاق بگڑ گیا, اخلاق بگڑ گیا. اور آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم, کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ
وہ کسی کو ملا؟ ایک اللہ کے ولی، آپ نے نام سنا ہے حضرت بایزید بستانی، حضرت بایزید بستانی، بہت بڑا نام ہے، اور روز روز مائیں بایزید پیدا نہیں کرتی، کبھی کبھی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کوئی دیداور پیدا۔ یہ بایزید ہے، جنید ہے، خواجہ صاحب ہے، پیران پیر ہے، یہ روز روز مائیں پیدا نہیں کرتی، کبھی 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 کبھی۔ کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک اور بات مجھے یاد آئی۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے تو کوئی من چلا راستے میں چلنے والا مزاحیہ انداز، اس نے سلام کیا تو اللہ والے رکے، تو حد سے کیا کہہ رہا، حضرت نیک لوگ نظر نہیں آتے۔ کیا کہہ رہا حضرت، کیسے نظر نہیں آتے؟ وہ تو اللہ والے تھے، انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا، واقعی میں اس کو لکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دل کی تختی پر لکھنا ہے۔ حضرت کیا جواب دیتے ہیں؟ اے میرے بھائی تو مجھے نیک مائیں لا کر دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مجھے نیک مائیں لا کر دے، میں تجھے نیک لوگ دینے کا ذمہ لیتا ہوں۔ کیا کہنے کا مطلب تھا کہ جن گودوں میں اولیاء کرام پیدا ہوتے تھے، جن گودوں میں علماء مشائخ پیدا ہوتے تھے، وہ گود اور گود والی بگڑ چکی ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ اب گھروں کا جائزہ تو لیں، گھروں کا جائزہ تو لیں۔ آج تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے ہیں مول صاحب 6 مہینے چھوکری موبائل ٹھیک رہے چ تو 6 مہینے کے بچے کو موبائل کس نے بتلایا؟ اس کو موبائل کی آواز کس نے سنائی؟ اس کو موبائل میں کارٹون کس نے بتلایا؟ میں بھی ایک جگہ گیا تھا، ورنہ میں حیران تھا کہ باپ خود موبائل میں ہے اور اس کی چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی، وہ بھی موبائل میں کارٹون دیکھ رہی ہے، اور اس میں وہ کارٹون ناچ رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا، تو بچی بھی ناچ رہی ہے اور باپ موبائل میں ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، گھرانہ ایسا لگ رہا ہے کہ دن دھار ہے، لیکن حالات یہ ہے، حالات۔ اب آپ مجھے بتلائیں، جن کوکھوں سے اولیاء کرام پیدا ہوتے تھے، جب ان کا حال یہ ہو جائے کہ رات بھر موبائل میں، تو اب اولیاء کہاں پیدا ہونے والے؟ بہت ضرورت ہے گھروں پہ توجہ دینے کی، ماحول بنانے کی۔ کیا بنانے کی؟ ارے بنائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرے اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ، بہت بڑا علامہ اقبال نے دعا مانگی، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، اس بات میں ہے تو اسے سیار کر، شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، یعنی وہ عشق و مستی کی شراب جو تو نے جنید کو پلائی، بایزید کو پلائی، خواجہ صاحب کو پلائی۔ علامہ اقبال اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ وہ شراب ہمیں بھی پلا، اس کو مستی کی شراب، اس کو مستی کی شراب۔ ایک جگہ فارسی میں بھی بڑی عجیب دعا مانگ رہے ہیں، تو گنی از ہر دو عالم فقیر، یہ اس علامہ اقبال کی دعا ہے جس نے انگلینڈ کی برفیلی راتوں میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔
کیا نہیں چھوڑی؟ علامہ اقبال کہہ رہا ہوں، برفیلی راتوں میں انگلینڈ میں تہجد نہیں گئی، تہجد نہیں گئی. دعا بھی دیکھیں کیسی درد بھری ہے. تو گنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. اللہ اکبر. اللہ اقبال اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو دونوں جہاں سے بے نیاز ہے، دونوں جہاں سے بے، تو بادشاہ ہے، قادر مطلق ہے، اور اللہ تو مجھے یعنی اقبال کو دیکھتا ہے، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرے پلے کچھ نہیں. اے اللہ جب قیامت والا دن ہو، روز محشر عذر ہائے من فقیر، اے اللہ جب قیامت والا دن ہو اور میں تیرے سامنے اپنی خطائیں پیش کروں کہ اللہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے ان گناہوں کو بخش دے، تو اے اللہ تجھ سے میری یہ التجا ہے کہ اس دن میرے گناہوں کو بخش دینا، معاف کر دینا، حساب نہ لینا، حساب نہ لینا. اب آگے کے جملے سنو. گر تمہیں دینی حساب ناگزیر، گر تمہیں دینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ اللہ بھائی اقبال اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہے، یعنی تو نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہیں حساب تو لوں گا، اے اللہ تجھ سے ایک درخواست ہے کہ اگر تو میرا اس میدان میں حساب لے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے سامنے مت لینا، آپ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے، ورنہ مجھے شرم آئے گی. میں اپنے محبوب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کہ اے محبوب علیہ السلام دنیا سے یہ کمائی کر گیا، یہ کمائی کر گیا. اللہ اقبال دعا مانگتے ہیں، اللہ محبوب علیہ السلام کے چہرے کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے میرا حساب نہ لے. از نگاہ مصطفیٰ بن حبب. دعا کرے اللہ ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرما، اور اس دن کی ذلتی رسوائی سے اللہ حفاظت کرے. بہت بڑے اللہ کے ولی 70 سال تک مدینہ گئے ہیں. کتنے سال؟ 70 سال تک ہر سال مدینہ منورہ کی حاضری ہو رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو نواز دے. لیکن ہر سال اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر سلام پڑھتے، کبھی سامنے جا کر سلام پیش نہیں کیا، معاوضہ شریف کے سامنے نہیں، کبھی نہیں. آخری عمر میں کسی نے کہا حضرت اللہ ہر سال بلاتے ہیں، بلاتا کون ہے؟ اللہ ہر سال بلاتا ہے. آپ کبھی سامنے نہیں جاتے، پیچھے بیٹھ کر سلام پیش کرتے، تو کیا جواب ہے؟ یہ گناہوں والا چہرہ. کیا جواب ہے؟ یہ گناہوں والا چہرہ محبوب علیہ السلام کے سامنے لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے کیسے پیش کروں، کیسے پیش کروں. بس دعا کرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ نیک بنائے، پرہیزگار ہو. خیر اللہ اقبال دعا مانگ رہے ہیں، شراب کوہن پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، تڑپنے فرقنے کی توفیق دے، دل مرتضی شوج صدیق دے، عطا اسلام کا جذبہ درو کر، شریک جمرہ لا یحزنو کر، خیرت کی گٹھیاں سلجھا چکا میں، خیرت کی گٹھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، صاحب جنوں. فیض بستامی
رات کا وقت ہے اور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے. اللہ والا کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے. جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. تو عشاء پڑھ کے جلدی سوئے گا تو تہجد میں اٹھے گا نا بھائی, اٹھیں گے انشاءاللہ. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو غزالی, عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اللہ کا نظام ہے, جس کو جو دیا اللہ نے تہجد کی برکت سے دیا. کس سے دیا؟ تہجد کی برکت. ارے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے حضرت شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ جس نے تہجد کی عادت بنا لی وہ یقین کرے اللہ اسے موت نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے. کیا بن جائے؟ ارے بھائی ولی بننے کا تو شوق رکھتے نہیں رکھتے انشاءاللہ. اچھا, میں نے اکثر دیکھا جن کو میں جانتا ہوں کہ جو تہجد کے پابند تھے, میں نے اکثر ان کو جمعہ کے دن مرتے دیکھا. کب دیکھا؟ قیامت تک کوئی حساب کتاب, کوئی حساب, آرام ہی آرام ہے. ولی بننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اچھی موت دے گا, ایمان کی حفاظت کے ساتھ موت دے گا, اللہ کلمے والی موت دے گا. اور حضرت ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تہجد میں اسی کو اٹھاتا ہے. سنو اور دل کے کانوں سے سنو. آپ فرماتے ہیں اللہ تہجد میں اسی کو اٹھاتا ہے جس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند. اٹھ رہے ہیں تو شکر ادا کرو کس کا, اور نہیں اٹھا جا رہا تو دعا مانگو, استغفار کرو, صدقہ کرو, آنسو بہاؤ کہ کیا اے میرے رب تو میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. یہ میں نے طریقہ بتایا ہے, استغفار, رونا, صدقہ, اور کیا کرنا ہے؟ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, دینے والا دیکھ سے کوئی دستے دعا ملتا نہیں. حضرت بایزید تہجد پہ تھے, اچانک پڑوس سے رونے کی آواز آئی, بچہ رو رہا ہے. تو آپ نماز میں بے چین لیکن لاچار تھے, اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم تھا کہ پڑوسی غیر مسلم ہے, اور یہ بھی معلوم تھا کہ پڑوسی میں جو شوہر ہے وہ گھر پہ نہیں, عورت اکیلی ہے. تو محتاط لوگ تھے, رات کو دروازہ نہیں ٹھوکا, نماز میں ذکر میں رہے. صبح چہل پہل ہوئی تو دروازے کے پیچھے جا کے پردے سے کھڑے ہو گئے, دستک دی. اندر سے عورت نے پردے کے ساتھ دروازہ کھولا, یعنی کھول کے پیچھے کھڑی ہو گئی. آپ نے پوچھا بہن رات بھر بچے کے رونے کی آواز آئی, کیا وجہ ہے, کیا وجہ؟ تو اس نے کہا میرا شوہر سفر میں ہے اور اس نے مجھے ضرورت کا سامان لا کر دیا تھا اور وہ آ جانے والا تھا, لیکن کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکا, وہ سفر میں ہی ہے. تو جو سامان دے کر گیا خرچہ وہ ختم ہو گیا. اس وقت حالت میری یہ ہے کہ رات کو اچانک مجھے درد ذہن شروع ہوا, یعنی بچہ جلنے کی تکلیف شروع ہوئی. تو رات کو ایک طرف بچہ پیدا ہو رہا اور میری حالت یہ ہے کہ چراغ جلانے کے لیے میرے پاس تیل تک نہیں ہے. امت کا اکثر طبقہ کیسے زندگی گزار رہا, بس اللہ کی پناہ.
شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ رکھا ہے، تندرستی کے ساتھ رکھا ہے۔ آپ نے کہا بہن تیرے گھر کی جو ضرورتیں ہیں لکھ کر دے دے، تو اس عورت نے ایک کاغذ پہ لکھ کے دیا۔ آپ کو چٹھی لے کے بازار گئے، سامان خریدا اور خود تھیلا اٹھا کر اس کے دروازے پر رکھ دیا اور دستک دے دی کہ تیرا سامان دروازے پہ رکھ دیا ہے، آئندہ اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑ جائے تو مجھے دستک دے دے۔ اب چلے گئے۔ چند دنوں بعد اس کا شوہر آیا۔ شوہر، میں اخلاق پہ سنا رہا ہوں، اخلاق جو بگڑ چکا ہے۔ شوہر آیا، غیر مسلم تھا، خیریت معلوم کی، کہا سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ کہا کوئی تکلیف؟ ایک رات ہوئی، کیا جواب دیتی؟ کوئی تکلیف؟ کہا ایک رات ہوئی، اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیا؟ تو پورا قصہ سنایا۔ تو اس کا شوہر پانی پانی ہو گیا کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے، اور اس نے اتنی مدد کی تو فوراً آیا، حضرت کے قدموں میں گرا، کہ حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نہیں تھا، آپ نے اتنا تعاون کیا، اتنی مدد کی، اپنے جو نہیں کرتے آپ نے پرائے ہو کر وہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا صحیح معنی میں تو مجھ پہ احسان کرنا چاہتا ہے؟ کیا فرمایا؟ صحیح معنی میں تو مجھ پر احسان کرنا چاہتا ہے اور صحیح معنی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت شکریہ ادا کرنے تو آیا، شکریہ ادا کرنے تو آیا۔ کہا اگر شکریہ صحیح معنی میں ادا کرنا ہے تو ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے۔ کہا حضرت وہ کیا؟ کہا جس رات تیرا بچہ رویا ہے، رات کے اندھیرے میں چراغ جلانے تیل نہیں تھا، پوری رات تیرا بچہ رویا ہے، تو وہ جو رونا میں نے سنا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تیرے بچے پر کیا گزری ہوگی، تیری عورت پہ کیا گزری ہوگی۔ بس میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر تو صحیح معنی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس رات تیری عورت کو، تیرے بچے کو جو تکلیف ہوئی، وہ تکلیف مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کس کے لیے معاف کر دے؟ کہو دل سے۔ ہمیں تو احساس تک نہیں ہوتا کہ ایسے بھی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ ماں کو گالی دے رہے ہیں، باپ کو گالی دے رہے ہیں، اور بھائیوں کے سامنے تو ڈنڈے نکل رہے ہیں، اڑوس پڑوس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اب تو دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ تو اب تو گھروں میں آگ لگی ہے، گھروں میں آگ لگی، اور یہ وہ ہمارے اسلاف اکابر مشائخ ہیں جنہوں نے اخلاق کی صحیح تصویر پیش کی، صحیح مثالیں پیش کی۔ آپ نے فرمایا اس رات جو تیرے بچے کو، بیوی کو تکلیف ہوئی، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ قیامت والے دن مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ تو پڑوس میں تھا، پڑوس کا بچہ روتا رہا تو تو کیا کر رہا، تو کیا کر رہا۔ اس نے فوراً سوال کیا، حضرت مجھے یہ بتلاؤ یہ اخلاق تمہیں کون سکھاتا ہے، یہ اخلاق تمہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے، اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ آج دیکھو پڑوسیوں کا کیا حال ہے۔ وہ فوراً قدموں میں گرا، اس نے کہا حضرت اگر یہ بات ہے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کیا ہوتا ہوں؟ مسلمان۔ دعا کرو اللہ ہمیں تقویٰ بھی دے، ہمارا اخلاق بھی اچھا بنائے۔ جو وقت دیا تھا وہ ہو رہا ہے، بس اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اصل میں وہی ہے، اقبال برابر جائی ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے،
گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ اور ایک اور اللہ والا کہتا ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔